رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ. ذی الحج کا پہلا عشرہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے. رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت حدیثوں نے بیان کی اور ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت قرآن نے بیان کی. اللہ پاک جل شانہ نے نا، میں آپ کو اپنی وجدان کی کیفیت بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ نے فرشتوں کو اس کے فائدے بتائے کہ فرشتوں، ذی الحج کی جو پہلی 10 راتیں ہیں اس کے یہ کمالات اور یہ برکتیں ہیں، اور آخر میں میرے رب نے اپنے جلال میں آ کے نا قسم اٹھا لی کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان 10 راتوں میں جو مجھ سے جو مانگے گا وہ دوں گا. دولت، رزق، عزت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، خیریں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں، اولاد، کامیابی، جو بھی. ہمارا روزانہ پروگرام چلے گا یکم ذی الحج سے رات ٹھیک 8 بجے، اور میں انشاءاللہ خود عمل کروں گا. وظیفہ، دعا، آمین، ہم مل کے یہ سارا عمل کریں گے انشاءاللہ. کہیں اس کو دیکھنا اور لوگوں کو بتانا نہ بھولیے گا. اس رات کے کسی پہر میں، اول حصے میں، درمیانی حصے میں، آخری حصے میں، اب تھوڑا سا اللہ سے باتیں کر لیں. کوئی تسبیح پڑھ لیں، کوئی درود پاک پڑھ لیں، کوئی سورۃ اخلاص پڑھ لیں، کوئی اعمال کر لیں. مصلی پہ نہ بھی بیٹھیں، بستر پہ کر لیں. بس اس رات کا کچھ لمحہ اللہ کو ضرور دے اور اللہ کے خزانوں سے ضرور مانگے اور اللہ کے خزانوں سے ضرور لینے والے بنے. میری آپ سے درخواست ہے، اس رات کے کچھ لمحے، اس رات کے کچھ لمحے اگر آپ کر لینا، پورے سال کی دعائیں، پورے سال کی عبادتیں اور پورے سال کی قربانیاں اور پورے سال کا نظام وہ ایک طرف ہے، اور یہ جو 10 راتیں ہیں نا، 10 راتوں میں 10 منٹ دے دیں. وہ جو عمل ہے آپ کریں گے، ضرور کریں. اگر آپ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں، چلو ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لیں، یا ایک تسبیح صرف استغفار کی پڑھ لیں. استغفار بھی اگر بڑا نہیں تو صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. 5 منٹ میں تسبیح ختم. اور تصور کیا کریں گے؟ ذرا وہ تصور غور سے سنیں. آپ کو اس تصور کو سن کے ہی سکون مل جائے گا. تصور کو سن کے سکون مل جائے گا کہ مولا ان قریب میرے اوپر کوئی بلا، کوئی وبا، کوئی پکڑ، کوئی بیماری، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا. اے اللہ، میرے اوپر اچانک کوئی بجلی ٹوٹے، کوئی مقدمہ بنے، کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف ہے، ودرک الشقاء وسوء القضاء، اور مولا کوئی میرا ایسا نہ ہو جائے کہ وشماتۃ الاعداء، کہ دشمن مجھ پہ ہنسے. دشمن مجھ پہ ہنسے، کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے. آپ صرف ایک تسبیح استغفار کی کر لیں. پتہ ہے مشکل؟ آپ اس سے پہلے کوئی عبادات کرنا چاہیں کریں، کوئی ذکر کرنا چاہیں ضرور کریں، کوئی اور تسبیح کرنا چاہیں ضرور کریں. لیکن اگر میرا مشورہ مانتے ہیں کہ اس اجتماعی عمل کے بعد اگر آپ صرف ایک تسبیح رات کے کسی بھی حصے میں بس
کیونکہ اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. 10 ایک تھا، اس پہ ایک واقعہ سنا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ. ایک اور واقعہ سن لیں، یہ لمبا ہے، مختصر واقعہ سنا تھا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر وقت استغفار کرتا ہے، جب بھی قدم اٹھاتا ہے استغفار کرتا ہے، جب بھی قدم اٹھاتا ہے استغفار کرتا ہے. تو پوچھا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ کہنے لگا میں نے اللہ سے آج تک جو بھی مانگا ملا. کہو سبحان اللہ. اللہ سے آج تک جو بھی مانگا ملا، جو بھی مانگا ملا. آپ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ ان 10 راتوں میں آپ صرف ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں یا زیادہ کر لیں تو سبحان اللہ. ہوا یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہیں سفر میں تشریف لے گا. ایک مسجد میں مسافر کی حیثیت سے قیام کیا. مسجد کے خادم نے ان کو نکال دیا کہ جی آپ مسجد میں نہیں رہ سکتے. امام صاحب فرمانے لگے میں پردیسی مسافر ہوں اور مسافر مسجد میں قیام کر سکتا ہے. اسے بڑی سختی کی. ایک بندے نے دیکھا، اپنے گھر لے گیا، درویشوں کی خدمت کی، سیوا کی. امام صاحب نے دیکھا کہ ہر قدم پہ، ہر سانس پہ وہ استغفار کرتا ہے، ہر قدم پہ، ہر سانس پہ استغفار کرتا ہے. اس پر امام صاحب نے پوچھا کہ یہ بتا کہ آج تک اس استغفار پہ تجھے کچھ ملا بھی ہے؟ کچھ ملا بھی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے آج تک کوئی بھی چیز مانگی ہو نہ ملی ہو مجھے یاد نہیں، بس ایک حسرت رہ گئی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا؟ کہا جی چاہتا ہے مرنے سے پہلے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے. فرمایا تیرا یقین بھی سچا، تیرا ذکر بھی سچا، اور تیرا وجدان بھی سچا، اور اللہ بھی سچا، اور اللہ کا حبیب بھی سچا. میرا نام احمد بن حنبل ہے، میرا نام احمد بن حنبل ہے، میرا نام احمد بن حنبل ہے. آپ مجھ سے ملاقات کر لیں. آپ اس رات، ان 10 راتوں میں نے تو آپ سے ایک دفعہ نا ایک جگہ ایک ہمارے دوست تھے، وہ ایک مکان کا ایک چیز کا سودا کر رہے تھے. جو سودا کرنے والا ہے وہ کسی چیز پہ ٹک ہی نہیں رہا تھا. ایک بات ہوتی تو اس سے ہٹ کے پھر دوسری پہ آ جاتا. تو کہنے لگا اچھا یہ بتا تیرے پاس پاسپورٹ بنا ہوا ہے تیرا؟ ہاں. کہنے لگا میرا ہی بنا ہوا ہے، مکے کا ویزا لگواتے ہیں. کہ کیوں؟ کہا کہ کعبے پہ جا کے ہاتھ رکھتا ہے. کوئی کعبے پہ ہاتھ رکھے گا تو کسی کو جگہ تو کسی زبان پہ ٹکے گا. آپ یقین جان لیں، آپ یقین کر لیں کہ آپ اگر بستر پہ بیٹھ کے بھی صرف ایک تسبیح گڑ گڑا کی استغفار کی کر لیں اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا مجرم، اللہ کی نظر میں کہتا ہوں چٹکیوں میں کام ہو جائے، اور چٹکیوں میں مسئلے حل، اور چٹکیوں میں پریشانی دور، اور چٹکیوں میں ناکامی ختم، اور چٹکیوں میں ذلت کے فیصلے عزت میں، اور مشقت کے فیصلے راحت میں، اور قرضوں کے فیصلے خوشحالی میں، اور بندشوں کے فیصلے
کھلنے میں اللہ کر دے۔ اب کر کے دیکھیں تو صحیح۔ یہ ہماری سوشل میڈیا میں بتایا کہ اس پوسٹ کو، جو ناخن پہ عمل کرنے والی پوسٹ ہے، 2,60,00,000 لوگوں نے یہ پوسٹ دیکھی ہے۔ اس کا ثبوت پڑا ہوا ہے ہمارے ابکری میں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 2,60,00,000 لوگوں نے یہ پوسٹ دیکھی ہے۔ کون سی؟ ناخن، ہاتھ پاؤں کے کانٹے اور ایک تسبیح کیا پڑھیں گے؟ آج اگر آپ یہ ایک تسبیح کل پڑھ لیں، ذی الحج کل پڑھ لیں اور کل عمل کر لیں، تو آپ کی تو میرے خیال میں کتنے وارے نیارے، کتنی مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور کتنی ناکامیاں ختم، اور کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میرا خیال میں تو آپ یہ فیصلہ کر لیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رات کو صرف 10 راتیں آپ کیا کر لیں؟ صرف استغفار پڑھیں۔ اچھا، تسبیح بھی نہیں ہے نا، امت کے لیے رعایتیں ہی رعایتیں ہیں۔ سوتے ہوئے وضو ہے یا نہیں، جس حالت میں ہیں انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ، دنیا کا بڑا مجرم، دنیا کا بڑا کالا اور دنیا کا بڑا خبیث لعین، بس میں ہی سب کچھ ہوں۔ انی کنت من الصالحین۔ اے اللہ، مجھ سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں۔ اب مولا، ہماری دنیا کا اصول ہے جو اعتراف جرم کر لیتا ہے، اے اللہ اس کی سزا یا تو معاف ہو جاتی ہے یا تھوڑی ہو جاتی ہے، یا معاف ہو جاتی ہے یا تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو معاف کر دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اگر اللہ پاک یاد دلا دے تو استغفر اللہ العظیم، اس میں بڑی طاقت ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اس میں بڑی طاقت ہے۔ ورنہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایک تسبیح پڑھ لیں، 10 تسبیح پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آج تو ایک پڑھ لیں، کل 10 پڑھیں، پرسوں ایک بھی نہ پڑھیں، اور پھر پڑھیں بھی تو گڑ گڑا کے نہ پڑھیں۔ تسبیح کی تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، او کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمتا۔ کسی فقیر سے نسبت ہو اس کے بغیر نہیں، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمتا، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے۔ ہم تو فیصلہ کر لیں کہ ان راتوں کو روشن بنانا ہے، اور اللہ کو عرض کرنا ہے کہ مولا اب تو مان جا، تو نے قسم اٹھائی ہے، اب تو مان جا، اپنی قسم کی لاج رکھ لے، اب تو مان جا، تیری رحمت قریب ہے، متوجہ ہے۔ اے اللہ میرے کام کر دے، میری مشکلیں ٹال دے، میری ناکامیاں دور کر دے، اور مجھے ذلت کے لباس سے نکال کے عزت کے لباس پہنا دے۔ اب تو مان جا۔ اللہ سے منوانا ہے، اور یہ 10 راتوں کا عمل لوگوں کو بتانا ہے، اور یہ ناخون کا عمل لوگوں کو بتانا ہے۔ میری وجہ سے کسی کی مصیبت ٹل جائے، میری وجہ سے کسی کا دکھ درد دور ہو جائے، اور میری وجہ سے کسی کی الجھن ختم ہو جائے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو اس کو تیار کرنا ہے، ایسا کہ لوگ بےتاب ہو جائیں۔ اتنے فائدے لوگوں کو بتانے ہیں، لوگوں کو فائدے بتا کے تیار کیجیے گا، ایسے نہیں، فائدے بتا کے تیار کیجیے، ایسے نہیں، فائدے بتا کے تیار کیجیے، ایسے نہ کیجیے گا۔
और अमल है, वो आप अगर कर लें, ये उसके लिए भी है जिसने कुर्बानी करनी है, और ये उसके लिए भी है जिसने कुर्बानी नहीं करनी और उसको कहीं से कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। ये सबके लिए है। एक बोटी ले लें या एक गोश्त का टुकड़ा ले लें, एक बोटी से लेकर गोश्त के टुकड़े तक ये अमल हो सकता है। बोटी से लेकर गोश्त के टुकड़े तक ये अमल हो सकता है। ये हमारे अकाबिर ने अपनी किताबों में लिखा है। इसके बड़े फायदे हैं और इसके बहुत नताइज हैं, लेकिन शर्त यह है, जरा गौर से सुनिएगा, ये सिर्फ कुर्बानी के गोश्त के लिए अमल है। ये कुर्बानी के गोश्त के लिए अमल है और किसी अमल के लिए नहीं, ये और किसी गोश्त के लिए नहीं है। और ये कुर्बानी का गोश्त 3 दिन होता है। ठीक है, मैं फिर इसकी वजाहत करूंगा, इसकी वजाहत फिर अर्ज करूंगा कि आपने खुद कुर्बानी की है या आपको कुर्बानी का गोश्त मिला है। अल्लाह अकबर। इसकी तरकीब जरा गौर से सुनिएगा। अब करना क्या है, उस गोश्त को सामने रख के सिर्फ 313 दफा पढ़ना है, या शहीद हो, बस। बड़ा जबरदस्त अमल है। और मुझे ये याद दिलाइएगा, मैं आइंदा हर साल इस अमल को बताया और दोहराया करूंगा, याद दहानी के तौर पे। या शहीदों का अमल एक बोटी या गोश्त के टुकड़े पे 313 दफा पढ़ें और इस पे लगते हैं सिर्फ 20 मिनट या 15 मिनट। और आपको इल्म है कि जिस बंदे को छींक आए और वो अपनी जुबान को दांतों पे फेरते हुए सिर्फ 3 दफा या शहीदों पढ़े, तो क्या फायदा मिला किसी को? किसी को क्या? उसके बाद कहते हैं सर दर्द नहीं हुई, इनको ये फायदा हुआ। दांत में खोर है या शहीद परा, दर्द खत्म हो गया। समझ आई? दांत में खोर है, खोड़ नहीं, खोर है, लाहौरिया बोल रहा है, या शहीद परा, पढ़ा नहीं, जुल्म की इंतहा है। पहले भाईजान था, फिर भाईजान था, फिर बहन है। अल्लाह का नाम ले, खुदा का खौफ कर, ये कहां से आया? पहले भाईजान था, चलो सुभान अल्लाह, फिर भाईजान था, अब पैन आ गया। या करीम, एकदम मैं गया, अभी याद रखिएगा, कराची, मुझे कराची वाला कहने लगा, हकीम साहब लाहौर कहने बारोबार जाई, इसका क्या माना है? गड्डी बारोबार जाई, ऐसे नहीं उतारना, गड्डी बारोबार जाई, कहने इसका क्या माना है? मैं कहिए लाहौरी राज है, रहने दे। कराची वाला मुझसे कहने लगा बारोबार। कहते हैं खोड़ था और ये पढ़ा, छींक जब भी आए, 3 बार क्या पढ़ना है? उसके दांत मौत तक सलामत रहेंगे इंशाअल्लाह। सर दर्द का इलाज है, पुराने सर दर्द का, और दांतों के अमराज, खून, पायरिया, मास्कोरा। और क्या फायदा हुआ किसी को? मसूड़ों में खून पहले ज्यादा आता था, कहते हैं कम हो गया। आप कहते 6 महीने से जब से मैंने अमल शुरू किया, दांतों का कभी दर्द नहीं हुआ। और 3 बार जब भी छींक आए, जुबान अपने दांतों पे फेरते हुए सिर्फ 3 दफा पढ़ना है। क्या? या शहीदों।
یا شہید، یا شہید۔ اب پڑھیں، اب بتائیں کہ اب 313 دفعہ اگر قربانی کے گوشت کا ٹکڑا ہو یا بوٹی ہو، آپ نے خود کیا ہو یا کہیں سے ہدیہ ملا ہو، اور اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اگر اس کو کر لیں، اب اس کے فائدے سنیں۔ اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دیں۔ اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر، تالاب، دریا، نہر، یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل، کوے، کتے، بلیاں، جانور اللہ کی مخلوق، ان کو ڈال دیں، ان کو ڈال دیں۔ اس دوران ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک جگہ میں صحرا میں گیا تو صحرا والوں نے بکری ذبح کی، اور بکری جب ذبح کی تو انہوں نے سری پائے پھینک دیے۔ کون جلائے، کیا کرے؟ میں نے ان سے کہا کہ سری پائے جو ہے وہ آپ نے کیوں پھینک دی؟ ان میں ایک بابا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، نمبردار، اللہ وسایا اس کا نام تھا، داڑھی کو، مونچھوں کو وہ مہندی لگاتا تھا، بابا فوت ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بات کہی، اور وہ بات کتابوں میں مجھے تصدیق کے ساتھ ملی۔ کہا کہ پیر سیاں اتھا کو میاں ہستیاں ہی ہونے جڑے نظر نہیں آدیاں، ول ہونا دے تحفے تحائف دینے سے نہ تو ول ساکو کھا لے سے، اگر سارا کچھ جیسا خود کھا ونیوں، سب کچھ اگر ہم خود کھا جائیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر کھاتے ہیں ورنہ ہمیں کھا جائیں۔ اب یہ گوشت کا مقصد سمجھ آیا؟ اچھا، اب آپ کہیں گے قربانی میں تو اتنا گوشت، اتنے چھچڑے، اتنی سریاں، اتنا کچھ ہے، لیکن میں کہوں گا خود چھیننا اور بات ہے، ہاتھ سے دینا اور بات ہے۔ اب نقطہ سمجھے؟ ایک ہے خود اٹھا کے کھا لینا، ایک ہے گرا پڑا کھا لینا، ایک ہے آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے اسے بابرکت بنا کے دے۔ اب کھائے گا کون؟ یہ چوڑا خبیث کافر جن تو کھا نہیں سکتا، نیک درویش اللہ کا ولی جن کھائے گا، اور وہ آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کا گارڈ بن جائے گا، اور آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ کئی واقعہ جو ہمارے بڑوں نے اس کے مشاہدات، تجربات، واقعات میں فوائد لکھے ہیں، اب وہ فوائد ذرا سنتے جائیے گا۔ وہ فائدے آئندہ سال بھی اس طرح ہم لکھ کے رکھیں گے سامنے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ جو فائدے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے اس کے لکھے ہیں، اس کے گوشت جس پہ اول آخر 3 دفعہ درود پاک اور 313 بار یا شہید۔ پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو یہ ڈالے گا، بس لفظ اتنا ہے، بے زبانوں کو ڈالے گا، تو اللہ پاک جل شانہ اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے گا۔ بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں، بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پاس تو بڑے واقعات ہیں، بڑے مشاہدات ہیں۔ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک خنزیر، ایک کتا، ایک اس طرح کا جانور غلاظت میں لتھڑا ہوا، غیب سے آواز آئی، میرے دوست بننا چاہتے ہو تو اس کی خدمت کرو، سردی میں بھوک میں ہے۔ انہوں نے خدمت کی، رب نے اس کی برکت سے رب نے ولایت کا تاج دے دیا۔ مفتی زین العابدین صاحب فیصل آباد والے ایک درویش تھے، فرمانے لگے میں گھر گیا تو میرا بیٹا بخار میں تڑپ رہا تھا، بخار میں،
تو میری بیوی نے کہا دوائی لائیں. میں وہیں کھڑے قدموں واپس گیا. سخت سردی، دیکھا تو ایک کتے کا بچہ نالی میں ٹھنڈی میں تڑپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا. میں نے بازو کیا اوپر اور کتے کے بچے کو لیا، گھر آیا اور بیوی سے کہا پانی گرم کر. پانی گرم کیا، اس کو دھویا، پرانے کپڑے روئی سے خشک کیا، آگ پہنچائی. آہستہ آہستہ اس کی کپ کپاہٹ ادھر ختم ہوتی گئی، ادھر میرے بچے کی کپ کپاہٹ ختم. ہاں، دعائیں بے زبانوں کی بڑی لگتے ہیں اور بد دعائیں بھی بڑی لگتی ہیں بے زبانوں کی. ایک کبوتر باز میں اس دن میرے سگے چچا کے بیٹے فوت ہوئے، قبر میں اتارا. انہوں نے ہر بندوں کو وہ قبر میں اتارتے ہیں. کہنے لگے میں نے اس بندے کو خود دیکھا، اس نے ایک بندے کے کبوتروں کو زہر دی تھی. کبوتر اس کے بازیاں جیت جاتے تھے، زہر دی تھی، زہر دی تھی. تو فرمایا کہ اس کبوتر سر کھجاتے تھے اور سر کھجاتے کھجاتے مر گئے، اور وہ موت تک سر کھجاتے کھجاتے مر گئے. جانوں کی دعائیں بھی لگتی ہیں، بد دعائیں بھی لگتی ہیں. ہمارے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے، گھوڑوں کی ریس کراتے تھے اور گھوڑوں کی لڑائیاں بھی کراتے تھے اور گھوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے تھے اور ریس میں گھوڑوں کو بہت مارتے تھے. جب موت کا آخری لمحہ پہنچا تو ہائے کرتے تھے، کہتے تھے میرا گھوڑا یہاں مجھے کاٹ گیا، اور بچاؤ اس کو گھوڑے کو. وہ کہتے تھے کوئی گھوڑا نہیں ہے یہاں، کہ یہ کھڑا، یہ دیکھو. ادھر کرتے تھے، ادھر نے کاٹا اور اسی حالت میں ہائے کرتے کرتے مر گیا. اور جب میت نہلانے لگے، جہاں جہاں وہ کہتا تھا وہاں گھوڑے کے کاٹے کے دانت موجود تھے، گھوڑے کے کاٹے کے دانت موجود تھے. بے زبانوں کی دعائیں لگتی ہیں، بے زبانوں کی بد دعائیں لگتی ہیں. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. ان کی بد دعائیں بھی لگتی ہیں، ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں. ان کی بد دعائیں بھی لگتی ہیں، ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں. تو اسے گوشت کا پہلا فائدہ ذرا غور سے سنیے گا. جو اس گوشت پہ 313 بار یا شہیدوں پڑھ کے بے زبانوں کو دے گا تو پہلا فائدہ ہے کہ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں بھائی، کیا بتایا میں نے؟ بے زبانوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ شامل ہو جائے. اب فائدے ذرا سنتے جائیے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ صدقہ کرے گا، اللہ پاک جل شانہ کو اس کو ناکہانی ایسی آفات سے بچائیں گے جس سے اس کا کوئی عضو معطل ہو جائے. عضو معطل سے مراد بہرا ہو جائے، کان، آنکھ سے اندھا ہو جائے، یا لولا لنگڑا، یا ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، یا زبان کینسر کی وجہ سے کسی وجہ سے کٹ جائے، یا بازو یا انگلی، یعنی اللہ پاک اس کے جسے پرانے بابے کہتے تھے اللہ نور بازو سلامت رکھنا. نور بازو، نور سے مراد آنکھیں اور بازو سے مراد ہاتھ، پاؤں، جسم، اعضاء. جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے نور بازو سلامت رکھے. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور یہ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے. سال کے بعد
یہ بابرکت عمل لانے والا ہے، اور اس برکت والے عمل کی تاثیر کمال ہے اور بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اب تیسرا فائدہ سنیے، جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو گردوں کے بدلے اللہ اس گوشت کو، وہ گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ جگر کا مریض ہے، کسی بھی تکلیف جسم میں کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کی نیت کر کے کرے گا، اللہ اس کے بدلے وہ تکلیف ٹھیک کر دے گا۔ اور چوتھا فائدہ، اگر عورت بے اولادی کی نیت کر کے کرے گی، یا ماں کرے اور بیٹیوں اور بیٹوں کی اولاد کی نیت کر کے کرے کہ مولا ابھی یہ جوان نہیں ہوئے یا جوان ہو گئے ہیں، شادیوں کے قابل ہیں یا شادیاں ہو گئی ہیں، تو ان کی نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا، اللہ ان کو اولاد اور ان کی نسلوں کو اولاد سے انشاءاللہ نوازے گا۔